عمر بہت بڑے صحابی، بولو بہت بڑے صحابی. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے. زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا. بولو آئے گا. ہمارا یقین ہے اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے محمد کے آنے کے بعد. بولو ہمیں کوئی نبی کی ضرورت ہے. ساتھ میں بولو ضرورت ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین. بولو خاتم. قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا. لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں 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 سنو، جملہ سمجھنا، ادھر ادھر مت بات کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا. پھر ہمارے نبی نے عمر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. کس کو نبی بناتا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، بولو کس کو بناتا؟ اب چلو وہ عمر کا واقعہ سنو اور آنکھیں کھولو، صرف جمعہ میں آؤ، بیان سنو اور بھاگ مت جاؤ، فیصلہ کر کے چلو. ہاں جمعہ کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ ابھی بھی کون سا ٹائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام سنا ہوگا، حضرت عباس. ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بولو حضرت. انہوں نے جانور ذبح کیے. بھائی ان کی ٹیریس تھی، ٹیریس، بھائی یہ گھر ہے وہ ٹیریس ہے، ٹیریس کے اوپر جانور ذبح کیے. بولو جانور. اور ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ جانور ذبح کر کے پورے بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے، پورے بلڈنگ میں مکھیاں گھومتی ہے، یہ خون کے چھینٹے اڑتے. یہ مسلمان ہے؟ ہاں آج غیر ہم کو سمجھاتا ہے کہ صفائی کر، صفائی رکھ. ارے سب سے پہلے صفائی کو لانے والا ہمارا آقا محمد الرسول اللہ. کوئی کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں ہوگا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا طہارہ نصف الایمان. ہمارے نبی نے کہا آدھا ایمان. اگر نماز پڑھنا ہے تو آدھا ایمان صفائی رکھنا ہے. آج لوگ بولتے صفائی صفائی صفائی. ارے ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا اگر نماز پڑھنا تیرا آدھا ایمان ہے تو یہ گھروں میں اور گراؤنڈ میں صفائی رکھنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اسے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی جانور ذبح کرو گے مگر صفائی کا خیال زیادہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب آپ کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے، اوپر کیا ہے؟ کیا اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور. اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا، پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں، انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا. اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے، بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین. اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا بیان کب ختم کرے، نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا، اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد. پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے؟ اور امام نے اور باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے کیا یہاں کا متولی کون ہے؟ متولی کون ہے؟ ارے یہاں ٹرسٹی کون ہے؟ آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا؟ بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا؟ تھیٹر میں نہیں بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا، ویسے کروں گا نہیں میں، لیکن ناراض مت ہونا اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا، نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے، جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ. حضرت عباس نے کیا کیے؟ جانور وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے؟ پائپ سے. اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے، نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی، کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا، چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے، 1 گھنٹہ ہوئے، 2 گھنٹہ ہوئے، کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا
کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کرے اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا اسی کے نیچے سے حضرت عمر, تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر؟ حضرت عمر نے یوں دیکھا تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا. کہاں ہے یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھانا ہے, خطبہ دینا ہے, سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, کوئی کاروبار والا ہوگا, کوئی دکان والا ہوگا, ایسا کیسا؟ حضرت عمر غصے میں گھر گئے, واپس جا کے نہائے دھوئے, وضو کیا, نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے, دو کو بلایا, ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا, دو کو بلا کہا پائپ توڑ دو, یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے, کل کوئی اور جائے گا اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے, توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ. کن کے گھر کا پائپ تھا؟ خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں, مجمع انتظار کر رہا تھا, جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, سنت و نوافل بھی ہو گئی, سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے یوں قبا اوڑھ کر, حضرت عمر واپس جا رہے تھے, سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے؟ اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, مفتی صاحب کو معلوم ہوگا, حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, بہت گورے تھے. وہ بھی قبا پہن کر, کیا شان ہوگی. ادھر سے عمر, وہاں سے حضرت عباس آئے, قریب آئے اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین, خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے, وہ میرا پرنالا, میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں, میں بھلے نبی کا چچا ہوں لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں. اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں, لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے, اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے, سب معاف ہے, چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی بولتا ہے, ہاں ٹھیک سب معاف, چلو. تو حضرت عباس نے پیچھے سے حضرت عمر کو تھام لیا. کہا عمر معاف کرو لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ, تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا. کہا وہ تو توڑ ہی دیں گے, کیا کریں. حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں تو معافی مانگنے آیا ہوں, آپ نے پائپ توڑوایا کوئی بات نہیں, لیکن اتنی بات میں بولوں. حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا, میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا. وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا, وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا. باقی آپ کی مرضی, آپ امیر المومنین ہیں, آپ جو کرے, میں تو معافی مانگنے کے واسطے. حضرت عمر کا سارا غصہ ختم. بولو سارا غصہ. اور چیخ کے عمر مسجد میں روئے ہیں. کہا آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے, آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردانے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا. حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں, جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالا لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا. کہا چلو, چچا کو کہا چلو. چچا بھی حیران, کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو. سب سامان منگوایا جسے کیا تیار ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا, امیر المومنین ہو جائے گا, لگ جائے گا, آپ فکر مت کرو, لگ جائے گا. اب کہا لگ جائے گا مطلب کیا, کس نے توڑوایا؟ تو کہا توڑوایا تو آپ نے. تو کہا بنواؤں گا بھی میں. سب چیزیں منگوائی, کوئی مزدور کو نہیں بلایا, ایسے رکوع میں بولو, ایسے رکوع میں. عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا, میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا, پائپ بنانا شروع کر دے. میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہے چلچلاتی دھوپ میں, عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس. کہا نا, قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے. یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے. نہ کھانا, نہ پینا, نہ ہنسنا, نہ بولنا, اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں. صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے. کون بولو؟ حضرت عمر. کیا ہوا تھا حضرت عمر سے؟ قصور کیا ہوا تھا؟ کیا قصور ہو گیا تھا؟ ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا, ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالا جو نبی نے لگایا تھا اس زمانے میں لگایا تھا, اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا, لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے. اے میرے پیارو, ہمارے نبی نے ایک اور پرنالا لگایا ہے, وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا. بولو زمین پہ, آسمان پہ, عرش پہ جا کے لگایا ہے. ایک 5 نماز کا درخت لگایا ہے.
عرش پہ جا کے نبی نے روتے روتے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز کا درخت لگایا. میرے دوستو عمر جیسا عمر ایک نبی کے لگایا ہوا پرنالا ٹوٹ گیا تو دن بھر روئے ہیں. نبی نے جو 5 نمازوں کا درخت لگایا اور روز صبح اس کے جنازے اٹھتے ہیں, کون روتا ہے؟ سوچو نا کون روتا ہے. واقعہ سننے تو بہت اچھا لگا, ہم کو اچھا لگا نا, اور آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ عمر نے کیسی قربانی دی ہے. تو یہ ہم کب کریں گے؟ ارے یہ تو ایک کنسٹرکشن کا وقت تھا. ارے وہ تو ہمارے نبی معراج پہ گئے, معراج پہ اللہ کے سامنے, بولو اللہ کے سامنے, بالکل اللہ کے سامنے. اور اللہ نے کہا میں نے 5 نمازیں دی ہے, وہ نمازوں کا درخت لگایا. اور خود ہمارے نبی نے فرمایا تھا جو میری نماز کو پڑھے گا سمجھ لو وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گا. تو جو نہیں پڑھتا وہ روز صبح نبی کو ستاتا ہے. 4 بجے تک گھومنے کا, بازاروں میں جانے کا صبح 4 بجے تک, جہاں سارے اللہ کے ولی تہجد میں ماتھا ٹیک کے روتے ہوں گے نا, یہ بازار میں ہنستا ہے لوگوں کے سامنے. یہ بے شرم کتنا نالائق ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے رونے کا وقت ہے وہ تیرے نلی نہاری کھانے کا وقت ہے. کیا؟ اور جب فجر کا ٹائم آیا اس سے پہلے گھر جا کے سو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے کہتا ہے تو اتنا نالائق ہے, اللہ کہتا ہے تو اتنا محروم ہے, میرا گھر تو دور کی بات, میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی تجھے نصیب نہیں کروں گا. اور ایک بات یاد رکھنا, میں بات ختم کر رہا ہوں, ایک بات یاد رکھنا, شیخ عبد القادر جیلانی نام سنا؟ نہیں بولو نا نام سنا. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو نام سنا نا شیخ عبد القادر جیلانی. یہ یتیم خانے میں جب ہم آتے ہیں نا تو دعا کرتے, وہ بھی تو یتیم تھے نا. ارے بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو یتیم ہوئے تھے نا, لیکن ماں نے پالا تو کیسے پالا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے آپ زمین پہ کچھ کہتے تھے اور اللہ آسمان پہ فیصلے کر دیتا تھا. یہ ابھی کون سا موسم چل رہا ہے؟ بارش کا ہے نا. ابھی ہم جتنے پروگرام کر رہے ہیں سب مسجد میں کر رہے ہیں, عشاء کے بعد اسٹیج پروگرام ہوتے نہیں ہیں کیونکہ سب کو ٹینشن ہے بارش آئی تو قاری احمد علی بھی تھوڑی روک سکے گا. ارے ہمارے اندر طاقت ہے, ابھی بارش ہوئے, چلو ہوئے, کیا کریں گے ہم لوگ؟ باہر جا کے بولے گے جمعہ کی نماز رک جائے گا, پانی رک جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی, میرے دوستوں میں کبھی کبھی یتیم خانے کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ایسے عبد القادر اللہ بہت سارے پیدا کر دے. بولو آمین, بولو آمین. ہاں میرے دوستوں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے تھے نا, بولو کیا کر رہے تھے, اور بارش آئی, پورا مجمع ادھر ادھر, بولو پورا مجمع ادھر ادھر ہو گیا, آدھے ادھر بھاگے, آدھے ادھر بھاگے, پورا مجمع. اللہ کا ولی تھا شیخ عبد القادر جیلانی, ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کیا معاملہ, اللہ کو کہہ رہے اللہ کیا معاملہ, تیرے بندے کو جمع کیا تو نے بھگا دیا, اللہ تیرے بندے کو تیرے واسطے جمع کیا بھگا دیا. میرے دوستو بولو اتنا کہا اور رونے لگے. بولو بارش بند نہیں ہوئی, بارش دائیں طرف آ رہی ہے, یہاں دیکھو تو پانی آ رہا ہے, ادھر دیکھو تو پانی آ رہا ہے, پیچھے دیکھو تو پانی آ رہا ہے, آگے مجمع کے پیچھے دیکھو تو پانی آ رہا, چاروں طرف پانی آ رہا ہے, مگر پیران پیر شیخ عبد القادر جہاں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے. بولو یہ اللہ کا, اس اللہ کے ولی کو کم سے کم 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. زور سے بولو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 5 لاکھ. اور 15 سال شیخ عبد القادر جیلانی نے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ پوری رات میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے. 15 سال تک پوری رات میں قرآن پاک کا ختم, دن میں روزہ رکھنے والا اور راتوں کو قرآن پاک تہجد میں ختم کرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر. ان کا فتویٰ سنا دوں فتویٰ, اس لیے واقعہ سنایا کہ یہ بولتے تھے اور اللہ آسمان پر, اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری فتویٰ, اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. 90 سال کی عمر میں آپ نے آخری فتویٰ دیا اور اعلان کر کے فتویٰ دیا, سنو بغداد والوں سنو, جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا, ایک نماز کو قضا کیا. پیران پیر کہتے میں قرآن حدیث پڑھا ہوں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اللہ موت کے وقت کلمہ. سوچو جو ابھی آئے ہیں, ماشاء اللہ چہرے سے لگتا ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پڑھا ہم نے, آج وکیل بن گیا, لائر بن گیا, بیرسٹر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا,
आर्किटेक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह और बनावे। आमीन बोलो आमीन। जरूरत है इस वक्त, अल्लाह की कसम, हमको दीन और दुनिया दोनों स्कॉलर की जरूरत है। बोलो जरूरत है कि नहीं है? दोनों। अगर आज उम्मत को एक हाफिज की और एक कारी की और एक आलिम की और एक मुफ्ती की जरूरत है, अल्लाह की कसम उम्मत को दुनिया की तालीम की भी जरूरत है। आज उम्मत को डॉक्टर, लॉयर, बैरिस्टर, वकील सबकी जरूरत है। आज मेरे दोस्तों मुसलमान मारा फिरता है, उसको यही नहीं मालूम है कि मुझे गवर्नमेंट से कितना हक मिला है। मेरे दोस्तों जरूरत है, दीनी तालीम की भी जरूरत है और बोलो दुनिया की तालीम की भी जरूरत है। लेकिन नमाज छोड़ना, क्या तुम्हारी वकालत ये परमिशन देती है कि नमाज छोड़ दे? मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, नबी से बढ़कर कोई नहीं। बोलो हमारे नबी। कितने लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं? क्यों? मैं आई एम वेरी बिग लॉयर इन हाई कोर्ट, मैं हाई कोर्ट का बैरिस्टर हूं। बोलो दाढ़ी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि तू बड़े कोर्ट का लॉयर है, तुझे लोगों के सामने जाते हुए। तो मेरे दोस्तों थोड़ा अपना ईमान तो सोच कि मैंने किसी और के वास्ते अपने चेहरे से दाढ़ी उड़ाई, यानी दुनिया वाले को मैंने राजी कर दिया, मदीने वाले को नाराज कर दिया। हालांकि रोजी ये तो देने वाला नहीं था, रोजी देने वाला तो मेरे दोस्तों जब दाढ़ी रखने पर आए, कौन कहता लॉयर नहीं रखे? मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट को देखा, दाढ़ी है माशाअल्लाह, बोलो दाढ़ी है माशाअल्लाह। हमने इंटरनेशनल क्रिकेटर को देखा, बोलो दाढ़ी है। हमने बंबई में ऐसे डॉक्टरों को देखा जिनके अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 हफ्ते आदमी को इंतजार करना पड़ता, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में दाखिल होता उसकी पैंट टखनों के ऊपर आती है और चेहरे पर दाढ़ी नजर आती है, दिल से दुआ निकलती है, ये मखलूक पे नहीं, इसको रोजी और इज्जत देता है तो डायरेक्ट अल्लाह अता करता है। इसलिए मेरे प्यारों आ जाओ सब लोग, मैं ज्यादा मुद्दे पर जाना नहीं चाहता, एक ही मुद्दे पर सब आ जाओ, नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो करेंगे? कौन तैयार है भाई? जरा हाथ ऊपर करे, बोलो भाई माशाअल्लाह। बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। एक आयत सुना दूंगा अपनी आदत के मुताबिक, हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह जन्नत देगा। बोलो, बल्कि मैं तो बिल्कुल चोखे शब्दों में बताऊं, नमाजी जन्नती। सब बोलो, नहीं जोर से बोलो, नमाजी। साथ में ये भी बोलो, बेनमाजी जहन्नमी। बोलो बेनमाजी। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ने कहा बेनमाजी जहन्नमी। और अल्लाह ने बेनमाजी को जहन्नमी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा जो नमाज तो पढ़ता है मगर सुस्ती करके पढ़ता है, सुस्ती करके पढ़ता है, थक के पढ़ता है, अल्लाह ने कहा वो जहन्नमी। तो कसम खा के बोलो कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा कितना बड़ा जहन्नमी होगा। और कुरान पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ो, सबको याद है, पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने क्या फरमाया? अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। यहां तक अल्लाह ने काफिरों का जिक्र किया। काफिर वो होता है जो कयामत को झुठलाता है, काफिर वो होता है जो यतीमों को धक्का देता है, काफिर वो होता है जो जल्दी खाना खिलाता, गरीबों की मदद करता। जहां इनका जिक्र किया वहीं पे बेनमाजी का जिक्र किया। पढ़ो आगे तो आपको याद है, पढ़ो अल्लाह ने क्या फरमाया? पढ़ो। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। मेरे प्यारो, अल्लाह कहता है मैंने जितनी जहन्नम बनाई उसमें सबसे खतरनाक जहन्नम का नाम है वैल। क्या नाम है? बोलो वाओ या लाम, बोलो वैल। ये इतनी खतरनाक जहन्नम है कि हमारे नबी ने फरमाया रोज सुबह में बाकी जहन्नम इसके सामने हाथ जोड़ती है। कितनी खतरनाक जहन्नम होगी कि बाकी जहन्नम, जैसा वो कितना बड़ा शैतान होगा जिसे शैतान भी शर्माते होंगे, वो जहन्नम खतरनाक वैल किसको मिलेगी? लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजों में सुस्ती और गफलत करते होंगे। अल्लाह कहता वो बेनमाजी को वो जहन्नम में डाला जाएगा। ये हज हम देख रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे भाई जा रहे हैं, अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह सबको साये मशकूर अता फरमाए। लेकिन हज का कोई भी अमल हमारी अकल में नहीं आता। भाई ये अच्छे कपड़े जो पहना है, जिसकी आदत है उतार दे,
احرام باندھ لے بھائی، احرام باندھ لے. ارے وہ کعبے کے پاس گیا، وہ 7 چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا. ارے سمجھ میں نہیں آتا کعبے کے پاس 7 چکر کیوں لگاتا ہے. پھر وہ صحیح کرتا ہے، وہ صفا سے مروا اور مروا سے صفا، سمجھ میں نہیں آتا. پھر کہتا ہے وہ کنکری مار رہا. کا کس کو مار رہا؟ کا شیطان کو. ارے شیطان تو وہاں ہے نہیں، پھر کنکری کیوں مارتا؟ حج کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرض کیا ہے. اللہ بتانا چاہتا میرا بندہ تجھے سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا فیصلہ آئے تو تجھے کرنا ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. بولو ہم سب کا ایمان یہی ہے. ہم کو سمجھ میں آوے، بولو آوے یا نہ آوے. بھروسہ کس پر؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. تو پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے یہ حج کا معاملہ ہوگا یا قربانی کا معاملہ ہوگا، اللہ ایک ہی بات بتانا چاہتا ہے. سب ساتھ میں کہہ دو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں بٹھانے اٹھانے والا کون؟ اللہ ہی. یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے بھی ہوشیاری کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت کے آگے ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ارے بولو نا، کوئی پہنچ سکتا اللہ کی طاقت کو. یہ مہینہ حضرت ابراہیم کا، بولو کن کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سننے جیسا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں. بولو راستے سے گزر رہے ہیں. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا. سوال لانے والا اللہ ہی. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا. کہا اللہ یہ انسان ہے، یہ مر جائے گا، اس کو قبر میں ڈالیں گے، یہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈی ہو جائے گا. اللہ قیامت میں واپس کیسے زندہ کرے گا؟ بولو اللہ قیامت میں واپس. یہ ہماری بھی عقل میں بات آتی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو قبر میں ڈالا، اس کے بعد میں وہ قبر میں سڑ گیا، گل گیا، ہڈی ہو گئی. آج جب آپ نے قبر کھولا کچھ زمانے کے بعد تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اللہ جب قیامت ہوگی تو کہتا میں زندہ کروں گا، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال پوچھنے والے کون؟ بولو ساتھ میں بولو کون؟ حضرت. ہاں یہ قرآن میں لکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ سمجھ میں نہیں آتا یہ واپس تو زندہ کیسا کرے گا؟ جو مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، ہڈی ہو گیا، اللہ اس کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اچھا ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، میری طاقت پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم رونے لگے. نہ اللہ یقین تو بہت ہے، تو سب کر سکتا، لیکن اللہ کوئی ایگزامپل تو بتا دے، اللہ کوئی نمونہ تو بتا دے تو ہم انسانوں کو ایک قوت مل جائے گی، ایک طاقت مل جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا چلو ابراہیم 4 پرندے پکڑو. کتنے پرندے؟ اب 4 پرندے کہاں پکڑنے جائے؟ بھائی ہم کو کوئی کہے 4 پرندے پکڑ، کہاں پکڑنے جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو انسان ہے، کمزور ہے، 4 پرندے کیسے پکڑے؟ اللہ نے کہا 4 پرندے میں بھیجوں گا، صرف اپنے ہاتھ میں اسے لے لینا. 4 پرندے آئے. بولو کتنے پرندے آئے؟ 1 2 3 4 پرندے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لے لیا. کہا اللہ آ گئے، اللہ آ گئے، یہ تو بتا دے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو. 4 کو ذبح. چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا. جب ذبح کر کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ان 4 کا گوشت نکالو اور سب کا گوشت آپس میں ملا دو. اب 4 پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ذبح کیا، گوشت نکالا. اللہ نے کہا اس کو برابر ملاؤ، ہلا دو، برابر ملاؤ اور ہلا لو. حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کا گوشت کو ملایا، ہلایا. پھر اللہ نے کہا 4 بڑے بڑے پہاڑ ہے، ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو. بھائی سب کا ملا ہوا گوشت ہے. ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر ایک پرندے تھوڑا گوشت رکھا، دوسرے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، تیسرے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، چوتھے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا. اب سب ملا ہوا گوشت تھا. اب اللہ نے فرمایا ابراہیم میری قدرت دیکھ، بلا لے سب کو واپس، بلا لے سب کو بلا لے. حضرت ابراہیم نے آواز دی اے وہ پرندے جن کو میں نے ذبح کیا اور جن کے گوشت کو میں نے ملا دیا، پھر ہلا دیا، پھر پہاڑوں پر رکھا، واپس آؤ. حضرت ابراہیم کہتے اللہ کی قسم 4 پرندے اڑتے 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 میرے پاس آ گئے. بولو 4 پرندے اڑتے اڑتے میرے پاس آ گئے. اور حضرت ابراہیم رونے لگے. اللہ نے کہا جو یہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی واپس پیدا کر سکتا ہے. یہ پوری بات قرآن کریم میں، بولو کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ معلوم ہے آپ نے تو سنا ہوگا نا پہلے یہ بات، کہ پہلی بار سنی یہ بات.
سنا ہوگا نا آپ نے یہ حضرت ابراہیم کی داستان قرآن میں سورہ بقرہ، بولو سورہ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر کہاں؟ دیکھو اب ترجمہ تو آپ کرو گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستہ گزرتے گزرتے کہا اللہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ ہر ایک آدمی مر جائے گا، قبر میں جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈی ہو جائے گا، اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ بہت یقین ہے لیکن کچھ بتا تو دے، اللہ کچھ نمونہ تو بتا دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پرندے بلا لے، پھر کیا کر لے؟ ان کو ذبح کر لے، پھر کیا کر لے؟ سب کا گوشت ملا دے، پھر کیا کر لے؟ سب کے گوشت کو پہاڑ پہ ڈال دے. اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. سب کو پہاڑ پہ ڈال دے. جب سب کو پہاڑ پہ ڈالا اب اللہ نے کہا ابراہیم بلا. ابراہیم نے کہا کس کو بلاؤں؟ وہ تو گوشت ہے، وہ سب ملا ہوا ہے. اللہ نے کہا تیری نظر میں گوشت ہے، میں تو زندہ کرنے والا ہوں، بلا. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا چاروں پرندے آ جاؤ، ثم ادعوهن ياتينك سعيا. چاروں پرندے اڑتے اڑتے آ گئے. حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ تیری قسم تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں ہوگا. میرے دوستو جو اللہ اتنا بڑا ہے، بولو نا، جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ اللہ کے سامنے ہماری کچھ ہمت ایسے کیسے ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. ارے میرے دوستو باپ ہوتا نا گھر میں، باپ، اور کبھی کبھی آنکھ نکالتا ہے نا تو بیٹا سامنے ہی نہیں آتا. بولو بیٹا سامنے نہیں آتا. یہ بھی ہمارے دکان کا سیٹ جو ہے نا، وہ اس کا دماغ گرم ہوتا ہے نا تو جلدی کوئی سامنے نہیں آتا. تو میرے دوستو جمعہ کی نماز پڑھنے اللہ کے سامنے کیسے آ گئے؟ یہ نہیں سوچا کہ میں نے فجر نہیں پڑھا تھا. ہاں آپ لوگ جمعہ پڑھنے کیسے آئے؟ یعنی ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا کہ ایک بیٹا باپ غصے ہو تو سامنے نہیں جاتا، ایک شیخ غصے ہو تو مرید اس کے سامنے نہیں جاتا، ایک سیٹ ناراض ہو تو نوکر سامنے، اور اگر جاتا بھی ہے نا تو روتے روتے جاتا ہے میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا. کہتے بھائی آئے جمعہ پڑھنے، فجر نہیں، کل عشاء نہیں، کل کی فجر، اور کوئی روتا ہوا آیا ہوئے میرے کو بتاؤ، قسم کھا کے بولو کوئی روتا ہوا آیا ہوئے یہاں پہ؟ یعنی باپ ناراض ہو جاوے تو رو کے معافی مانگو، سیٹ ناراض ہوئے تو معافی مانگو، پگار ملے گی. میرے پیارے دوستو اگر کوئی بڑا ناراض ہو جاوے تو اس کے معافی مانگو کہ بھائی یہ ناراض ہو جائے گا تو میں سب کو منہ کیا بتاؤں گا، کیا لوگوں کو بولوں گا کیا؟ ارے میرے دوستو وہ اللہ ہم سے ناراض ہے. 15 دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر اللہ کی قسم کتنے میرے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھے، اور آج جمعہ میں بے شرم بن کے آیا. یہ نہیں سوچا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں رو دھو کے تو آتا دربار میں. میرے دوستو یہ ایک بات یاد رکھو، کسی اور کے سامنے دادا گیری کرو گے نا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیت جاؤ گے، لیکن اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا. بولو اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا. اللہ کی قسم آپ کو کیا تعجب کی بات بتاؤں، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت. میرے دوستو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے جانا ہے، بولو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے، بولو ہجرت کرنے جانا نا، کہاں سے؟ مکہ سے، زور سے مکہ سے مدینہ. ہمارے نبی جب دروازہ کھول رہے معلوم ہے باہر 100 دشمن کھڑے ہیں. کتنے دشمن کھڑے؟ 100. ارے 25 آگے ہے، 25 رائٹ میں ہے، 25 لیفٹ میں ہے، 25 پیچھے ہے، اور سب ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، اور سب کا ارادہ ایک ہی ہے کہ محمد نکلے. ایک ساتھ میں ہلّا بولو تاکہ کل کوئی یہ نہیں بولے گا کہ کس نے مارا. بھائی سب نے مل کر مارا، کسی ایک کے اوپر الزام آنے والا. ہمارے نبی دروازے کے قریب گئے، دروازہ کھول رہے، معلوم ہے 25 بولو آگے، 25 دائیں، 25 بائیں، 25. اور حضرت علی بستر پہ سوئے. بولو حضرت علی سوئے. حضرت علی رو رہے، میرے نبی مت جاؤ، میرے نبی مت جاؤ. میں نے کھڑکی میں سے دیکھا 25 آگے ہے، ادھر بھی ہے، آپ مت جاؤ. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا میری قدرت تو دیکھ، چلا جا، میری قدرت تو دیکھ. اور وہ وقت تھا جب ہمارے نبی دروازہ کھول رہے ہیں، کھولنے سے پہلے ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اور حضرت علی بل بلا کے رو رہے، میرا نبی حملہ کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ دروازہ کھولو، اس سے پہلے مٹی اٹھا لو. کیا اٹھا لو؟ بولو کیا اٹھا لو؟ ہمارے نبی دیکھو یوں بھائی جب اللہ بولے گا تو
جب ہمارے نبی جھکے اور اللہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دونوں، کہا نہیں دونوں ہاتھ سے نہیں، یہ تکلیف کیوں اٹھانے کا، ایک مٹھی میں لے لو، یوں صرف تھوڑی سی مٹی لے لو. کہا اللہ اب کیا کروں؟ کہا دروازہ کھولو اور پھینک دو. بھائی دروازہ کھولو تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اللہ میں پھینکوں گا، مٹی پھینکوں گا. چلو سامنے والے ہٹ جائیں گے، یہ دائیں والے بائیں والے ارے بھائی آدمی مٹی پھینکے گا تو سامنے جائے گی نا، دائیں تھوڑی جائے گی، بائیں تھوڑی جائے گی، پیچھے تھوڑی، اور سامنے بھی جائے گی تو سب کی آنکھوں میں تھوڑی جائے گی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس وقت ہاتھ تیرا نہیں ہے، ہاتھ تیرا نہیں ہے، ہاتھ میرا ہے، تو پھینکتا جائے گا، سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں ایسا ہوا کہ ہمارے نبی نے یوں پھینکا، دیکھو یوں مٹی کو پھینکا نا، 100 کے 100 اپنی آنکھ یوں بند، بولو آنکھ. ہمارے نبی نے پوچھا بھی اللہ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ ہجرت کرو. تو کہا سیدھے مدینہ جاؤ. ہاں نا کعبے کا طواف کرو. ارے کعبے کا طواف کرنے، ہاں کعبے کا طواف کرو. حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ میں لو سواری. کہا اللہ جب تک، کہا نام میرا محبوب جب تک تو مکے کے باہر نہیں نکلے گا میری قسم کسی کی آنکھ بھی کھلنے والی نہیں ہے. میرے دوستو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے. بولو کس میں لکھا؟ بولو نا یہ کس میں لکھا؟ اور وہ بھی سورہ یاسین میں. اور سورہ یاسین تو یاد بھی ہے. پہلے رکوع میں، پہلا رکوع تو کم سے کم یاد ہوگا، یاد ہے نا. لیکن کبھی سوچا کہ جو اللہ یہ کر سکتا، میں جو غداری کرتا، میری غداری کا سبق اللہ دے گا تو میں کیا کروں گا؟ بھائی جو اللہ یہ کر سکتا، قرآن کریم میں لکھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ، پڑھو نا، یہ تو سورہ یاسین کی آیت ہے، پڑھو نا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتا میرا مصطفیٰ دروازہ کھول کے آگے بڑھ جا. ہم نے تو آگے بھی دیوار بنا دی ہے، پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، سب کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، یہ دیکھ نہیں سکیں گے. میرا محبوب یہ 100 انسان 200 آنکھیں والے آج دیکھ نہ پائیں گے. اور میرا محبوب تو میرے نور کی روشنی میں چلتا جائے گا، طواف بھی کرے گا، ابو بکر کو بھی ساتھ میں لے گا. اللہ نے کہا ان کی زمین پر پلاننگ ہو گئی، میری آسمان پر پلاننگ ہو گئی. اور ہمارے نبی کا جو ہاتھ تھا نا اس میں کیا تھا؟ اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا محبوب ہاتھ کو مت دیکھ، ہاتھ کو مت دیکھ، یہ ہاتھ تو نہیں پھینکے گا، ہاتھ تیرا ہوگا، مٹی پھینکنے والا خود اللہ ہوگا. یہ بھی قرآن میں لکھا. ارے بولو یہ بھی 9واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتا میرا محبوب جب تو نے ہاتھوں سے مٹھی میں مٹی کو رکھا اور مٹی کو پھینکا، ہاتھ تیرا تھا، مٹی زمین کی تھی. اللہ کہتا پھینکنے والا تو خود میں تھا. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.